اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیسے میں تیرے فکر کی تصویر بناؤں، کیسے میں تیرے فکر کی تصویر بناؤں، کیا سامنے سورج کے چراغ اپنا دکھاؤں، میں کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ اتنا شعور، اس سعادت کی مجھے توفیق دے رب غفور۔ میرے انتہائی قابل سعد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، بالخصوص علماء کرام، مشائخ عظام اور میرے شیخ مکرم حضور قبلہ عالم ڈاکٹر ریاض احمد خان صاحب، نقشبندی مجددی سیفی دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب اٹامک سائنٹسٹ ستارہ امتیاز پاکستان ڈاکٹر بشیر الدین محمود صاحب مدہ ذلہ العالی، خلفائے اعظام، معلمات اور معلمین قرآن، یہ ہماری 42ویں سالانہ محفل ذکر سیدنا فاروق اعظم، فکر سیدنا فاروق اعظم، خدمات و تعلیمات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اصال ثواب، آپ کے ذکر خیر کے لیے یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ یہ کانفرنس، یہ آپ معززین معززات کا تشریف لانا، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے بلکہ امت کے اس عظیم محسن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنی محبت، عقیدت اور نسبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف اللہ کے محبوب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہیں، سارے صحابہ کے محبوب نہیں، سارے اہل بیت اطہار کے محبوب نہیں، بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے کیا محبوب ہیں، بلکہ ساری انسانیت کیا محبوب ہیں۔ شاہ است فاروق، بادشاہ است فاروق، دین است فاروق، دین پناہ است فاروق۔ جیسا کہ مجھ سے قبل ہمارے اساتذہ کرام، انہوں نے، ہمارے خلفائے طریقت نے اپنے اپنے انداز میں بہت سی خیر کی باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اعلیٰ درجے میں قبول کرے اور ہمارا مل بیٹھنا ہمارے لیے کفارہ سیئات ہو، توشہ آخرت ہو اور ذریعہ نجات ہو۔ محض نشستن گفتن خوردن برخاستن، یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے۔
ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہماری شناخت اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم سب کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کا تعین ہمارے اللہ نے خود فرمایا ہے، ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ مقصد حیات دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت جسم سے بھی ہوتی ہے، عبادت زبان سے بھی ہوتی ہے، عبادت مال سے بھی ہوتی ہے، عبادت ظاہر سے بھی ہوتی ہے، عبادت باطن سے بھی ہوتی ہے۔ اور اس عبادت کا حق کیسے ادا ہونا ہے، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حضرت اقبال کی زبان میں کہ میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ ہماری زندگی کے مقصد کا تعین اللہ نے فرمایا اور اعلان کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، تم روئے زمین پہ بہترین امت ہو۔ یہ لقب یہودیوں کو بھی ملا تھا کہ میں ساری روئے زمین پہ تم کو فضیلت دیتا ہوں، انی فضلتکم علی العالمین، ایک عالم نہیں عالمین پر سارے جہانوں پہ تمہیں فضیلت دیتا ہوں۔ یہ خطاب یہودیوں کو بھی ملا تھا، یہ خطاب نصرانیوں کو بھی ملا تھا، انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ اس اعزاز کو انہوں نے اعزاز ہی نہ سمجھا، ٹیک فار گرانٹیڈ کیا، انہیں معزول کر کے ان سے وہ منصب لے کر جن کو وہ ہیگرو کہتے تھے، جن کو وہ نعوذ باللہ لونڈی زادہ کہتے تھے، جن کو وہ کمین کہتے تھے، جن کو وہ نیچ اور ملیچ کہتے تھے، یہودیوں سے چھین کر اللہ نے وہ تاج بنی اسماعیل کے سر پہ رکھ دیا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو لونڈی زادہ کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور ہم شہزادے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ قالو، انہوں نے یہ کہا، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم سب اللہ کے پتر ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے ہی لاڈلے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، جنت صرف ہمارے لیے بنی ہے، سوائے یہودیوں عیسائیوں کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت ہمارا حق ہے، پیدائشی حق ہے، ہم سب نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری رگوں میں نبیوں کا خون ہے۔ یہ اعزاز ان کے پاس تھا، اور قرآن نے اس کا کتنی جگہوں پہ اظہار کیا ہے۔ ہم نے تمہیں فضیلت دی، ہم نے تمہیں امامت دی، ہم نے تمہیں اقتدار دیا، ہم نے تمہیں اختیار دیا، ہم نے بہترین شریعت تمہیں عطا کی، اور ہر شے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تمہیں جنوں پہ حکومت ملی، تمہیں زمینوں پہ حکومت ملی، تمہیں ہواؤں پہ حکومت ملی، تمہیں سارے انسانوں پہ حکومت ملی۔
تمہاری حکومت اور اقتدار کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، تمہیں وہ کچھ دیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کو ٹیک فار گرانٹڈ لے لیا، اور جن جن چیزوں سے منع کیا تھا انہی کو پلے باندھ لیا، اور پھر اس قدر تم نے مجھے ازردہ کیا، ناراض کیا۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، میں تم پہ لعنت در لعنت بیچتا ہوں۔ تم سارے نبیوں کی اولاد کہلانے والے جب اس راستے سے برگشتہ ہوگے، تم لعنتی ہو، تم مغضوب ہو، تم ضالین ہو، میں ہر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بناتا ہوں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کوئی ہارون کی اولاد ہے، کوئی موسیٰ کلیم اللہ کی اولاد ہے، کوئی حضرت نوح کی اولاد ہے، کوئی دیگر انبیاء کی اولاد ہے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں انبیاء کی وہ اولاد، ایک نبی نہیں، ہزاروں نبیوں کی اولاد ہیں وہ۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اس مقصد کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ کریم نے وہ ساری عزتیں ان سے چھین لی۔ کیا ہمارا بھی معذرت کے ساتھ وہ حال نہیں ہے جو کسی وقت یہودیوں اور عیسائیوں کا ہوا تھا؟ آپ آج کس پہ ذلت مسلط ہے؟ آج کس کے اوپر مسکنت مسلط ہے؟ کون جہالت کے تھا گہرائیوں میں گرا ہوا ہے؟ ہم ہیں یا وہ ہیں؟ علامہ نے بھی کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو ہم بیچارے مسلمانوں پر۔ تو میں آپ کو دل ازردہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہمارا ایک اجتماعی درد ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، سلطان بشیر الدین محمود صاحب، راہ عمل، راہ نجات، انہوں نے بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ قوم کا مرثیہ لکھا، اور انتہائی درد دل کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ یہ آج جو ہم پہ آزمائشوں کے پہاڑ گرتے ہیں، اور سر سید نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ رعایا ہند تباہ ہوئی، کہوں کیسی ان پہ جفا ہوئی، جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے۔ وہ جن کے چاند سے بیٹے لہو میں ڈوب گئے، میرے پڑوس میں شبرو مائیں روتی ہیں۔ تو یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، انہوں نے کہا کہ ہمیں جوانی میں کتے پالنے کا شوق تھا، میں نے ساری زندگی کسی خون خار کتے کو خرگوش کے ساتھ، شکار کے ساتھ اتنا ظلم اور بربریت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آج مسلمان کو جس بربریت اور ظلم کے ساتھ چیڑ پھاڑ کیا جا رہا ہے، حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں، لڑا لڑا کے آپس میں مروایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم سب ذمہ دار۔ من حیث القوم، بیٹا ابھی وہ شعر سنا رہا تھا، ہم نے کام رکھا صرف اذکار سے، تیری سیرت اپنائی اغیار نے۔ جمال الدین افغانی کا میں اکثر وہ قول کوٹ کرتا ہوں، انہیں اتحاد بین المسلمین کا بہت بڑا سفیر مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے میں صرف کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں یورپ میں گیا اور میں نے دیکھا ہر جگہ اسلام ہے، عدالتوں میں، کچہریوں میں، مارکیٹوں میں، گرجا گھروں میں، معبدوں میں، گھروں میں،
گلیوں میں بازاروں ہر جگہ اسلام ہی اسلام ہے، لیکن مسلمان کوئی بھی نہیں۔ پھر میں انڈیا میں آیا، متحدہ ہندوستان تھا، میں نے سارے ہندوستان کا دورہ کیا، میں پریشان ہو گیا کہ ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان ہیں، بڑی واضح اکثریت ہے، مسلمان ہر جگہ ہیں کلمہ پڑھنے والے، اسلام کہیں بھی نہیں، نہ ذات میں، نہ کردار میں، نہ گھر میں، نہ منڈی میں، نہ بازار میں۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ اسلام کی اصل حقیقت اور روح جو ہے، جس پہ علامہ نے بھی پوری نظم ایک پورا مرثیہ ہی لکھ دیا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ پھر کہا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، وہ کردار تو گفتار، وہ کردار تو گفتار، تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو وہ یورپ نے وہ ساری اسلام کی روح ہم سے چھین لی، اور ہم انہی طویل داغوں اور چکروں میں پھنس گئے اور تفرقہ بازی کی نظر ہو گئے۔ تو معزز خواتین و حضرات، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ درد دل بعض کا ہونٹوں پہ آ جاتا ہے۔ میرے حضرت صاحب یورپ گئے تبلیغ کرنے، مبلغ یورپ، تو واپس آئے تو میں نے بڑی سادگی سے پوچھا، اسٹوڈنٹ تھا، آپ کے قدموں میں بیٹھتا، قرآن سیکھتا، حدیث سیکھتا، فقہ سیکھتا، میرے شیخ نے خود قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، ساری کشف المحجوب شریف سبکن پڑھائی، سارے مکتوبات شریف کم و بیش سبکن پڑھائے، دین پڑھایا بھی، سکھایا بھی، عمل بھی کر کے دکھایا، اس سے گزارا بھی۔ ابھی جو عزیزم محمد عمر نواز فاروقی صاحب، ایک شیخ طریقت کو کیسا ہونا چاہیے، بعض کا بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ مجھے ایک پیر بھائی ایک دفعہ ملا، تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، کس راستے پہ چلتے ہو؟ فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ حق کے قریب ہے، اور اس کا موقف بڑا سٹرانگ ہے، باقی شاید سارے جو ہے وہ چھان بو رہے ہیں، لہذا میں نے تو چھوڑ دیا مجددی صاحب کو، اور میں تو اب اس راستے پہ نعوذ باللہ چل پڑا۔ تو میرے ساتھ تھوڑا سا مناظرہ کرنے لگ گیا، میں سمجھایا اس کو محبت سے کہ میں دیکھ، علمی دلائل مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈس، مرزائیوں نے بھی اپنا سارا مذہب قرآن حدیث سے بظاہر لیا ہے، ہر بد مذہب اسی پہ بنیاد رکھ کے آگے چلتا ہے، تو انسان کی عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، بلکہ کھوتا بھی کھا جاتی ہے، جو بے سرے چلتے ہیں، اور انسان کی تحقیق جو ہے وہ بھی ناقص اور ادھوری رہ جاتی ہے۔ پوری تاریخ گواہ ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، بڑی بڑی طبیات اور کیمیا کے بڑے بڑے اصول و ضابطے بھی بدل گئے۔ تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ صرف علم سے بات نہیں ہوتی، مشاہدہ ضروری ہے، قلب کا نور ضروری ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ محمد سعید احمد مجددی سے بہتر بھی کوئی شیخ ہے، میں بیوقوف ہاں، اگر اس کے قدموں میں رہ کے تمہیں برکت اور فیض نہیں مل سکا تو فلاں جو شعبدہ باز ہے اس کے ساتھ رہ کے تم کیا لوگے؟ تو میں نے کہا کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں بعد میں گیا تھا، مجھے اطمینان اور تسلی اللہ نے پہلے کروائی تھی۔ حضرت صاحب کو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جو شیخ مکرم ہیں،
تعلیم کے لیے عرض کر رہا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، کھڑے ہیں۔ غور سے دیکھتا ہوں تو کوئی اور دو ہیں، ایک کا ذرا درمیانہ قد ہے، ایک ذرا دراز قد ہے۔ پھر دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صاحب کو ملنے سے یہ سالوں پہلے کی بات ہے، کچھ سمجھ نہ آئی، اللہ جانے یہ کون ہیں۔ اس بات کو 2-2.5 سال گزر گئے۔ بائی چانس ایک دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے ہم فٹ بال کھیلتے تھے، وہاں حضرت صاحب کی مسجد تھی ماڈرن ٹاؤن گراؤنڈ کے پاس، جمعہ پڑھنے چلے گئے تو میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا مولوی صاحب کو کہیں دیکھا ہوا ہے، لگتا ہے میں نے کہیں دیکھا ہے، یاد کوئی نہیں آیا۔ جمعہ پڑھا، جو اس دور میں ہوتا ہے، فٹافٹ 2 سنتے پھڑکائی نکل گئے، جا کے فٹ بال کھیلنا ہے، ابھی گیم باقی ہے۔ پھر اسی طرح کو 5-7 ماہ بعد پھر اتفاق ایسا ہی ہوا، پھر مجھے جگہ جو ہے وہ اندر مل گئی حال میں، پھر مجھے تھوڑا سا غور سے دیکھنا پڑا، موقع ملا تو میں نے کہا ان کو کہیں دیکھا ہوا ہے مولوی صاحب کو، لیکن منصہ شہود پہ بات نہ آئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم کسی جگہ جاتے تھے، وہاں سے ہمیں یہاں شفٹ ہونا پڑا، تو آپ کے پاس کچھ عرصہ رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ باتیں یاد آنا شروع ہوئیں، تو پتہ چلا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ اللہ کریم نے جو سرکار کا دیدار کروایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے ساتھ جو 2 بزرگ تھے ان میں سے ایک یہ تھے سید احمد شاہ مجددی۔ اب دوسرے کون تھے یہ حضرت صاحب کو نہیں میں نے بات بتائی، نہ ان کی بیعت تھا نہ ان سے کوئی تعلق تھا۔ اتفاق سے یہ کافی عرصہ بعد ایک پرانی البم مجھے کسی نے دکھائی، جو ہمارے دادا مرشد خواجہ صوفی محمد علی نقشبندی مجددی عالم محاروی، میں نے کہا یہ بابا جی تو وہی ہیں جو حضرت صاحب کے ساتھ خواب میں تھے، دادا مرشد۔ تو میں بیوقوفا، اللہ کریم جس شیخ کی طرف اتنی واضح رہنمائی کرے کہ سرکار اپنے اور فاروق اعظم ان کے دیدار کے ذریعے رہنمائی کریں کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، اگر اس دنیا میں کوئی دیکھنا ہو تو اسی راستے پہ یہ 2 خوش نصیب لوگ بھی چل رہے ہیں۔ تو ایسا شیخ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ وہ چاہتے تو گجرانوالہ میں سونے کا محل بنا سکتے تھے، 2.5 مرلے کے مکان میں ساری زندگی گزار دی اور درجنوں مساجد بنائی، مدارس بنائے، ساری زندگی خدمت دین میں صرف کی۔ تو میں نے کہا میرے پاس اور کوئی لمبے چوڑے دلائل نہیں ہیں، میرا مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر آپ کے حلقہ ارادت میں آنے کے بعد، آپ کی خدمت میں بیٹھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ 1 دفعہ سرکار کا دیدار ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ، سینکڑوں دفعہ سرکار کا دیدار شیخ کے چہرے سے ہوا، سینکڑوں دفعہ۔ کوئی شک میں رہ جاتا ہے باقی۔ تو وہ رہنمائی جو اللہ کریم قلب اور روح کے ذریعے اور اپنے فضل سے کرتے ہیں، میں نے ایسا شیخ نہ کتابوں میں پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ تو پھر اس کو تھوڑے سے ہوش ٹکانے آئے، تو الحمدللہ حضرت کے وصال سے پہلے چند دن میں دیکھتا ہوں کہ ایک جس طرح پستول سی ہوتی ہے وہ میں نے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اور خیمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کوئی جنگ کا ماحول ہے، تو ساتھ جس طرح بندہ خادم بن کے باڈی گارڈ بن کے پھر رہا ہے۔ تو میں نے پیر و مرشد کو عرض کی، فرمایا پتر جنی میرے 'ਚ ਹਿੰਮਤ سی میں اتوں تک تینوں لے گیا،
اگو تیرا مقدر۔ سرکار کے جو غلامان ہیں، ان کے جو آپ کے دین کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہیں، لگے ہوئے ہیں، ان خادمین کی فہرست تک میں آپ کو لے گیا ہوں اپنی زندگی میں۔ اور بندہ مومن کے لیے آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو بندہ مومن کے لیے، امتی کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ وہ سرکار کے قدموں تک پہنچا ہے۔ تو یہ وہ نسبت ہے جس کا ذکر عزیزم پروفیسر محمد وسیم فاروقی صاحب، بلکہ اب تو ماشاءاللہ ڈاکٹر، آلموسٹ ڈاکٹر بن چکے، قریب ہیں پی ایچ ڈی مکمل ہونے والی ان کی، انہوں نے بھی سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے اللہ اکبر خواجہ باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ داتا گنج بخش علی جویری اپنے آپ کو جنیدی فرماتے تھے کہ میں جنیدی ہوں، خواجہ جنید بغدادی کا مرید ہوں۔ خواجہ جنید بغدادی کا قول ہے، ہم صوفیاء میں، اہل حق میں، ہمارے اندر جو اس راہ کے جتنے بھی چلنے والے ہیں، ان میں خواجہ باجدید بستامی کا وہی مرتبہ اور مقام ہے جو سارے نبیوں اور رسولوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر سمجھو اولیاء کے اندر خواجہ باجدید بستامی کا وہ رتبہ اور مقام ہے جو آسمان کے سارے ستاروں میں چاند کا رتبہ اور مقام ہے۔ ہم شیران جہاں سلسلہ بند زمانے کے جتنے بڑے بڑے شعر ہیں، اللہ نے اس طریقت میں جمع فرمائے ہیں۔ ہماری یہ سالانہ تقریب کا ایک نقطہ عروج اور کمال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے وابستگان پلس جو محبت اور پیار کرنے والے ہیں، یا جن کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے قلب میں رہنمائی ملتی ہے، ان کی دل جوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے سلسلے کا جو فیض ہے، جو برکتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، زبانی تو دیتے ہی ہیں، وہ تو فرض ہے کہ سرکار فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ تم پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جب ہم ہر خیر کو اپنے قلب و روح اور وجود میں چاہتے ہیں تو جس سے ہمیں پیار ہو اس کے لیے بھی وہی کچھ چاہا جانا چاہیے۔ تو اس مبارک سفر میں جس پہ وہ اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، شاباش دینا۔ میرے استاد مکرم ڈاکٹر خالد محمود شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے، فاروقی صاحب آپ لوگوں کو، ہمارے قبلہ پیر و مرشد ڈاکٹر ریاض احمد خان صاحب، ان کو مل کے جب یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ میں خوش نصیبوں میں شامل ہوں۔ جب اتنے اللہ والے مجھ سے پیار کرتے ہیں تو یہ ایک ٹوکن آف لو بھی ہے اور یہ شاباش بھی ہے، اور اس سفر میں قدم آگے بڑھانے کے لیے تحریص بھی ہے۔ تو دستار بندی کی یہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، یہ محض ٹوپی رمال 50 60 100 روپے والا نہیں، ویسے نعیم صاحب کہہ رہے تھے حضرت صاحب تقریباً 3500 روپیہ ایک وہ چادر پہ خرچہ آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنے والے اس بات کو سے آگاہ ہیں کہ جو نسبت کی شے ہے اس کی کیا قدر ہوتی ہے۔ کپڑے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ جراب بن جائے، وہ پوشاک بن جائے، لیکن وہ کپڑا اگر قرآن سے لگ جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کعبے کا غلاف بن کے لگ جائے تو بڑی اہمیت ہے۔ پتھر کی کوئی اوقات حیثیت نہیں، لیکن اگر وہ کعبہ شریف کے ساتھ لگ جائے تو پھر اس کو چومنا بھی سعادت ہے،
اسی طرح جب اللہ والوں کے ساتھ وابستگی اور ان کی طرف سے کوئی ٹوکن آف محبت آ جائے تو انسان کی حیثیت اور کیفیت بدل جاتی ہے، اور بدلنی بھی چاہیے نسبت کی وجہ سے۔